ولا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وَإِذَا اور جب حشر الناس جمع کیے جائیں گے لوگ کانوا لہم اعداء تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ اور ان کی عبادت کا کافرین صاف انکار کر دیں گے وَإِذَا تُتْلَىٰ اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیتیں بینات جو روشن ہیں قال الذین کفروا تو کہتے ہیں کفار للحق حق کے بارے میں لما جاءہم جب ان کے پاس آیا ھذا یہ سحر مبین کھلا جادو ہے ام یقولون افترا کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کو خود گھڑ لیا ہے قل آپ فرمائیے ان افتریتہ اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے فلا تملکون لی من اللہ شیئا تو تم اس طاقت کے مالک نہیں کہ مجھے اللہ سے چھڑا لو هو اعلم وہ خوب جانتا ہے بما تفیدون فی جن باتوں میں تم مشغول ہو کفا بھی شہیدن وہ کافی ہے بطور گواہ بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان وہ اور وہی ہے الغفور بہت بخشنے والا الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا قل آپ فرمائیے ما کنت بدعا من الرسل میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں وما ادری اور میں از خود یہ نہیں جان سکتا ما یفعل بی کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ ولا بکم اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ ان اتبع الا ما یوحی الی میں تو پیروی کرتا ہوں جو وہی میری طرف کی جاتی ہے وما انا اور میں نہیں ہوں الا مگر نذیر مبین صاف صاف ڈرانے والا حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 6 سے لے کر 9 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا حامیم اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب بہت دانا ہے نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور مدت مقررہ تک اور کفار اس چیز سے جسے انہیں ڈرایا جاتا ہے روح گردانی کرنے والے ہیں فرمائیے کفار کبھی تم نے غور سے دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا خدا سمجھ کر پکارتے ہو بھلا مجھے بھی تو دکھاؤ جو پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے یا ان کا آسمانوں کی تخلیق میں کچھ حصہ ہے لو میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے اتری ہو یا کوئی دوسرا علمی ثبوت اگر تم سچے ہو اور کون زیادہ گمراہ ہے اس بدبخت سے جو پکارتے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی آج کے درس میں اللہ کریم کفار و مشرکین کا ذکر بھی فرما رہا ہے اور ان کے اعتراضات حضور کے خلاف اور قرآن کے خلاف ان کا ذکر بھی ہے اللہ نے اپنے حبیب کی شان و عظمت کو بھی بیان فرمایا پہلی آیت میں فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ روز محشر تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے بتوں کے پجاریوں کو بتایا جا رہا ہے کہ روز محشر جب تمہیں پکڑ کر لایا جائے گا
اور تمہارے عقائد فاسدہ اور برے اعمال کی باز پر شروع ہوگی تو وہ جھوٹے معبود جن کی تم عمر بھر عبادت کرتے رہے وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ تم اپنی نجات کا ذریعہ جن بتوں اور خداؤں کو سمجھتے تھے وہ تو تمہاری بربادی کا سبب بن گئے۔ وہ تمہاری عبادت کا صاف انکار کر دیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کہ تجھے چھوڑ کے ہماری پوجا کریں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جب جمع کیے جائیں گے لوگ روز محشر تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا آگے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب پڑھی جاتی ان کے سامنے ہماری آیتیں جو روشن ہیں تو کہتے ہیں کفار حق کے بارے میں جب ان کے پاس آیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ انصاف اور عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنے رب کی آیات کو سن کر ہٹ دھرمی سے باز آ جاتے اور حق کو قبول کر لیتے، اس طرح ان کے دونوں جہاں سمر جاتے۔ لیکن یہ الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں کہ بجائے حق کو دیکھ کر سمجھ کے اسے قبول کرنے کے ان نے یہ کہنا شروع کر دیا قرآن کے بارے میں یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، حبیب آپ فرمایا اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے تو تم اس طاقت کے مالک نہیں کہ مجھے اللہ سے چھڑا لو۔ هو اعلم بما تفیدون فی، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ وہو الغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کفار کے اس افتراء اور بہتان کا جواب دینے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ نے نازل کی، اگر یہ کتاب اللہ نے نازل نہیں کی، میں نے خود اس کو گھڑا ہے اور اللہ کی طرف میں جھوٹی نسبت کر رہا ہوں تو یہ ایک سنگین جرم ہے جس کی سزا بڑی المناک ہے، اور تم میں سے کسی میں یہ ہمت طاقت نہیں کہ اگر اللہ مجھے سزا دینا چاہے تو مجھے چھڑا سکو۔ تم خود سوچو کیا میں اپنی جان پر ایسا ظلم ڈھا سکتا ہوں اور اپنے آپ کو خدا کے غضب کا ہدف بنا سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تم بھی یہ سمجھ لو کہ جو مذاق تم کر رہے ہو، جس شغل میں تم لگے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتا ہے اور وہ تمہاری اس بہتان تراشی کی سزا تمہیں ضرور دے گا۔ فرمایا اللہ کافی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان بطور گواہ، یعنی فرمایا حبیب ان کو کہو کہ میں حق پر ہوں یا تم حق پہ ہو، اس کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانتا ہے حق پہ کون ہے۔ اس کی گواہی کے بعد مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، یعنی جب اللہ گواہ ہے کہ میں حق پہ ہوں تو تم مانو نہ مانو، میرے لیے رب کی گواہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آخری آیت آج کے درس کی بڑی اہم ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، آپ کہیے میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں اور میں آج خود یہ نہیں جان سکتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، میں تو پیروی کرتا ہوں جو وہی میری طرف کی جاتی ہے اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف ڈرانے والا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کفار طرح طرح کے اعتراضات کرتے، کبھی کہتے یہ بشر ہے، بھلا بشر بھی منصب نبوت پہ فائز ہو سکتا ہے؟ کبھی کہتے یہ تو بالکل ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا رسول سے بھی ایسے معمولی کام واقعہ ہوتے ہیں؟ کبھی کہتے اگر خدا کو رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو وہ کسی ایسے شخص کو رسول بنا کے بھیجتا جو مالدار ہوتا، سردار ہوتا، جی جس کے پاس خدام ہوتے، لوگوں کے اوپر اس کی ہیبت طاری ہوتی۔ بھلا یہ بھی کوئی توق ہے؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے رؤساء ہیں جو زیرک بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، اصل رسوخ کا دائرہ بڑا وسیع ہے،
عرب کے تمام قبائل کے دلوں میں ان کی داغ بیٹھی ہوئی ہے، ان کی دولت و ثروت کے افسانے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ منصب نبوت کے لیے اللہ نے ان میں سے کسی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ان کے اعتراضات۔ پھر وہ فرمائش کرتے ہم تب مانیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اگر یہ خشک کالے پہاڑ یہاں سے دور ہٹا دیے جائیں، حد نگاہ تک میدان ہموار ہو جائے، اس میں چشمے ابلنے لگیں، نہریں جاری ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ ان سب ہرزہ سرائیوں کے جواب میں صرف ایک ہی پرمغز بات اللہ نے اپنے حبیب کو کرنے کا حکم دیا، اے رونق بزم ہستی، اے شمع محفل امکان، آپ انہیں کہیں کہ کیا میں نرالا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نبی رسول نہیں آیا؟ اگر میں پہلا رسول ہوتا تو تمہاری ان اکھڑی اکھڑی باتوں پر ان کے اندر کچھ وزن ہوتا، ان کے جواب کی طرف توجہ کی جاتی۔ جب مجھ سے پہلے کثیر تعداد میں انبیاء دنیا میں تشریف لائیں، ان میں سے بعض کو تم بھی مانتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو، تو ابھی مجھ سے پوچھیں کیا وہ مجھ سے پہلے انبیاء انسان نہیں تھے؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہ تھے؟ کیا ان کے پاس سونے چاندی کے انبار تھے؟ کیا وہ اپنی امت کی ایسی بیہودہ فرمائشیں پوری کرتے تھے؟ جب ایسا نہیں ہے تو میرے بارے میں تم یہ یابہ گوی کیوں کرتے ہو؟ میرا کام زاری چشمے جاری کرنا نہیں، میں تو معرفت الہی کے چشمے جاری کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان پہاڑوں کو تم ڈائنامٹ سے بھی اڑا سکتے ہو، میں ایسے حجابات اٹھانے کے لیے آیا ہوں جنہوں نے تمہارے دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ مجھ سے جو اور چنے کے باؤ نہ پوچھو، مجھ سے اپنے رب کریم کے قرب و رضا کے طریقے پوچھو۔ میں تمہیں اس بت کدہ تصورات سے نکال کر اللہ کی ذات کے قریب لے کے جاؤں گا۔ مجھ سے اس چور کے بارے سوال نہ کرو جو تمہارا گھوڑا اور اونٹ چرا کر لے گیا، مجھ سے اس رازن و ڈاکو کا پتہ پوچھو جو دن دہاڑے تمہارے ایمان کے خزانے کو لوٹ رہا ہے۔ اس کا پورا پتہ اور نشان بتاؤں گا، تم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لو گے۔ کیا ہوا اگر میرے پاس خزانے نہیں؟ کیا دنیا کے شہنشاہوں کے خزانوں کے قیمتی موتی، علوم و معارف، اسرار و لطائف کے ان درہائے آبدار کا مقابلہ کر سکتے ہیں جن سے میرے رب نے مجھے سرفراز فرمایا ہے؟ پیغمبر تمہارا نوکر نہیں ہوتا کہ تمہاری فرمائشوں کی تعمیل میں لگا رہے، وہ اللہ کا بندہ تمہارا آقا ہے، وہ تو صرف اور صرف اپنے رب کی فرما برداری کا پابند ہے۔ ہاں تمہاری عزت و شرف اس میں ہے کہ تم بلا چونو چرا اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ ایک ہی فکرہ سے اللہ نے ان کی تمام بیہودہ گوئیوں کا مثبت جواب دے دیا۔ تو فرمایا حبیب ان کو کہو میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، میں از خود، اگلا جملہ بڑا قابل غور، میں از خود یہ نہیں جان سکتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے، اور میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آیت کے اس حصہ کی تفسیر میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ جی پیر صاحب نے فرمایا پہلے میں ان کے ارشادات نقل کروں گا جو مختلف علماء تفسیر نے بیان کیے، اس کے بعد اللہ کی توفیق سے جو مفہوم میں سمجھا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے جو حضور نے فرمایا کہ اے حبیب تم کہو کہ میں خود نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ کیا۔ اب اسی آیت کو پڑھ کے کئی بدبخت لوگ حضور کی شان کا انکار کرتے ہیں۔ اسی آیت کو پڑھ کے کہتے دیکھو جی تم کہتے حضور کو اللہ نے علم غیب دیا، بڑی شان، حضور کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ کاش کہ وہ اس آیت کو غور سے پڑھیں، ان کو پتہ چلے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ تو بعض کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عاقبت اور انجام کے بارے معاذ اللہ کچھ خبر نہ تھی، بعض نے یہ کہا، اور نہ ہی دوسرے لوگوں کے احوال آخرت کا کوئی علم تھا۔ اس قول کے مطابق آیت کا معنی ہوگا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ قیامت کے روز میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور نہ مجھے یہ علم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔
کفار یہود اور منافقین نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے ایسے نبی پر ایمان لانے کا کیا فائدہ جسے اپنے انجام کی بھی خبر نہیں، کیا فائدہ پھر ہمیں اس کا کلمہ پڑھنے کا؟ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ان کا اپنا گڑا ہوا کلام ہے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہوتا تو کیا اللہ ان کو یہ نہ بتاتا کہ روز محشر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کی عرضہ سرائی کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس آیت سے وہ پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مبارک صد مبارک، حضور کو تو اپنے بارے میں علم ہو گیا، اور یہ جو دوسری آیت ہے یہ سورت فتح کی ہے جس میں فرمایا کہ حبیب اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں بھی معاف فرما دی۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ کو تو اپنے انجام کے بارے علم ہو گیا، لیکن ہم غلاموں کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ حبیب اللہ تعالی ایماندار مومن مردوں عورتوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا جہاں نہریں بہتی ہیں۔ تو ایک قول یہ ہے، علماء محققین اس قول کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کہا یہ قول صحیح نہیں، کیونکہ یہ خبر ہے اور نسخ اخبار کا نہیں ہوتا، اوامر و نواہی کا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا جی، یہ خبر ہے نا، حبیب ان کو کہو کہ میں خود نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا۔ اب خبر کو منسوخ نہیں کیا جاتا، منسوخ ہوتا ہے جو پہلے حکم دیا گیا ہو۔ جیسے شروع اسلام میں لوگ شراب پیتے تھے، ٹھیک ہے جی، بعد میں اس کو آہستہ آہستہ منع کر دیا گیا۔ اسی طرح حضور نے شروع اسلام میں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ اسلام کا آغاز تھا، لوگوں کے دلوں میں اسلام پختہ نہیں ہوا تھا، یہ ڈر تھا کہیں لوگ قبروں پہ جا کے پوجا پاٹ نہ کریں۔ لیکن بعد میں جب ایمان پختہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور قبور الا فزوروها فإنها تذکر آخرہ، کما قال، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی۔ یہ ہوتا ہے منسوخ، کہ پہلے حکم تھا، پہلے منع کیا گیا، بعض میں اجازت دے دی گئی، یا پہلے کسی بات کا حکم تھا، بعد میں اس کو منع کر دیا گیا، جیسے شراب پہلے پیتے تھے بعد میں منع۔ تو یہاں پہ تو بھائی حکم تھا ہی نہیں، پہلے خبر ہے، اور خبر منسوخ نہیں ہوتی۔ یہ بڑا پیارا جواب ہے جناب۔ نیز یہ آیت مکی ہے، یہ جو صورت احقاف مکی ہے، اور سورہ فتح کی آیت صلح حدیبیہ کے موقع پہ کئی سال بعد نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر کسی آیت میں اجمال ہو تو اس کے بیان میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہوتی، پھر یہ فوراً یہ دوسری آیت نازل ہوتی۔ نیز صورت کی ابتدا سے خطاب کفار و مشرکین سے ہے۔ یہ جو ہے نا صورت فتح، اس میں شروع میں جو خطاب ہے وہ کفار مشرکین سے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دیں کہ تم کفار کو بتا دو مجھے اپنے انجام کی خبر نہیں۔ یہ جو صورت احقاف پڑھی ہم نے، اس کے شروع میں کفار کا ذکر ہے، تو یہ اس کا کیا فائدہ کہ اللہ اپنے حبیب کو ہے کہ تم کفار کو کہو کہ مجھے اپنے انجام کے بارے خبر نہیں۔ کفار بڑی آسانی سے یہ کہہ کر حضور کی دعوت کو مسترد کر سکتے تھے کہ جب آپ کو اپنے بارے کچھ خبر نہیں تو یہ غیر یقینی چیز کی طرف حضور ہمیں دعوت دیتے ہیں، کیا فائدہ اس دعوت کو قبول کرنے کا؟ جائیے تشریف لے جائیے۔ یہ چنانچہ علامہ ابن جریر طبری، قرطبی، مزری، دیگر اکابر نے اس پہلے قول کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روز اول سے اپنی نجات کا یقین تھا، حضور کو پہلے دن سے یقین تھا کہ میں بخشا ہوا۔ ایک قول یہ ہوگا جناب۔ قرآن پاک کی کثیر و تعداد آیات ہیں جن میں اہل ایمان کو اللہ نے بخشش کی خوشخبری سنائی ہے، اہل ایمان کو، اور منکرین کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزازات کا ذکر قرآن میں بھی بڑی وضاحت سے موجود ہے، اور حدیث طیبہ میں بھی حضور کے بارے یہ ذکر ہے
کہ آپ مقام محمود پہ فائز ہوں گے، شفاعت کبریٰ کا مقام حضور کو اللہ دے گا، کوثر حضور کو ملے گی۔ تو اگر اپنے بارے پتہ ہی نہیں تھا تو یہ شان اللہ کیسے دے گا؟ ٹھیک ہے جی، ان امور کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے جی، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اس میں مجھے فخر نہیں۔ بیدی لواء الحمد ولا فخر، میرے ہاتھ جھنڈا ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وآدم وما سوا تحت لوائی، فرمایا آدم، حضرت آدم اور دیگر پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے پناہ لیں گے۔ یہ باتیں میں فخری طور پہ نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو اگر حضور کو پتہ ہی نہیں اپنے بارے میں تو حضور نے یہ کیوں بتایا؟ میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، سارے انبیاء میرے جھنڈے تلے پناہ لیں گے، اللہ ان کو میری برکت سے اللہ ان کا خوف دور فرمائے گا۔ ایسی بے شمار حدیثیں صحیح ہیں جن میں حضور کے مقامات رفیع اور بلند درجات کا ذکر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے کئی غلاموں کے نام لے کے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تم کہتے ہو کہ حضور کو اپنے انجام کے بارے پتہ نہیں تھا، حضور نے تو کئی صحابہ کے نام لے کے جنتی ہونے کی گارنٹی دی ہے۔ عشرہ مبشرہ کے اسماء گرامی سے کون واقف نہیں؟ 10 صحابہ جن کے نام لے کے حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ بن زبیر فی الجنہ، سعید بن عاص فی الجنہ، اور عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید، اور یہ پورے 10 صحابہ کے نام لے کے حضور نے فرمایا ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، اور پھر اس کے علاوہ حسنین کریمین کے بارے آپ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس جن کا ذکر آگے انشاءاللہ آئے گا سورۃ الحجرات کے اندر، ان کے بارے بھی حضور نے فرمایا تھا اما ترضی ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، اے ثابت بن قیس تم راضی نہیں ہو، تم قابل عزت زندگی گزارو، شہید قتل کیے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ارے تم حضور کے بارے کہتے ہو کہ آپ کو اپنے انجام کا خبر نہیں؟ حضور تو اپنے کئی صحابہ کے نام لے لے کے ان کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتے۔ بلکہ ایک بخاری کے اندر حدیث ہے، جنگ احد کے اندر ایک حضور کی صحابی عورت حضور کے پاس حاضر ہوئی، ان کا بیٹا شہید ہوا تھا، کہا حضور مجھے بتائیے میرا بیٹا جنت میں گیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر کروں، یا اگر نہیں گیا تو میں اس کے اوپر آنسو بہاؤں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، انہا سمان الجنان، جنت 8 ہیں، وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، او کما قال، اور تیرا بیٹا جو سب سے اعلیٰ جنت ہے فردوس اعلیٰ، تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں پہنچا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تو ظالمو تم کہتے ہو کہ حضور کو اپنے انجام کی خبر نہیں، حضور تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا کون غلام کون سی جنت میں پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جن کا کلمہ پڑھنے سے غلام جنت میں جا رہے ہیں اس آقا کی اپنی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات سے کتب حدیث بڑی پڑی ہیں۔ ان آیات محکمات اور حدیث صحیحہ کی موجودگی میں یہ کہنا بڑی گستاخی ہے کہ حضور کو اپنے انجام کے بارے خبر نہ تھی، معاذ اللہ۔ یہ جی پہلا قول ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دنیا کے حالات سے بے خبری کا اعلان مقصود ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ دنیا میں میرا کیا حال ہوگا، میں شہید کیا جاؤں گا یا یہاں سے نکال دیا جاؤں گا، اسلام کامیاب ہوگا یا کفر کو غلبہ ہوگا، مسلمانوں کا مستقبل تابناک ہوگا یا طریق۔ تو دوسرا قول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اگر اس آیت کو دوسری قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے اور منکرین حدیث کی طرح تمام حدیث کو من گھڑت نہ مانا جائے تو یہ قول بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین حق کے غلبہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پہ فرمایا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ دین حق دے کر تاکہ اللہ دین اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ یہ بتایا گیا ہے۔
دوسری جگہ فرمایا ان جندنا لہم الغالبون، بے شک ہماری فوج غالب ہوگی۔ تیسری جگہ وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بے شک اللہ کی جماعت کامیاب ہوگی۔ تو بھائی مسلمانوں کے ساتھ نصرت کامیابی کا اللہ نے قرآن میں کئی جگہ وعدہ کیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمہ کرم پہ یہ لازم ہے، ہم اہل ایمان کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ تو وہ آیات جو عہد نبوت کے بالکل ابتدائی ایام میں نازل ہوئیں، ان کے نزول کے بعد بھی اپنے مستقبل کے بارے حضور کو ذرا سا بھی شبہ نہیں تھا۔ سورہ الضحیٰ میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ پہلی گھڑی سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب تیرا رب تجھ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا۔ تو یہ حضور کی شان ہے۔ ٹھیک ہے جی، غزوہ خندق پر نگاہ ڈالیے، صرف کفار مکہ اس میں حملہ آور نہیں ہوئے تھے مدینہ پاک کے اوپر، بلکہ مشرک قبائل بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کا لشکر جرار مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا، ان کے دفاع کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی۔ کڑاکے کی سردی ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے۔ یہودی جو مدینہ پاک میں آباد ہیں وہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ ظاہری حالات اس قدر نگفتہ بے تھے کہ عام شخص بھی مسلمانوں کی کامیابی کے بارے سوچ نہیں سکتا تھا اس وقت۔ ان حالات میں اللہ کا پیارا حبیب جب ایک چٹان کو توڑنے کے لیے حضور ضرب لگاتے ہیں تو چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ جاتا ہے اور حضور اعلان فرماتے ہیں مجھے ملک ایران کی کنجیاں دے دی گئیں۔ جب دوسری ضرب لگاتے ہیں، چٹان کا دوسرا حصہ ٹوٹتا ہے تو آپ فرماتے ہیں مجھے کیسر روم کی چابیاں دے دی گئیں۔ جب تیسری کدال مارتے ہیں تو چٹان کا تیسرا حصہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، فرماتے ہیں مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئیں۔ اور جن ممالک کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، ان کا عملی ظہور حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہوا۔ ان کے دور میں پھر یہ سارے علاقے یہ فتح ہوئے۔ تو بھائی اس سے پتہ چلا کہ حضور کو آنے والے حالات کا پتہ تھا نا جی، علم تھا، تو حضور نے یہ بتایا تھا مجھے اللہ نے شام کی چابیاں دے دیں، ایران کی چابیاں دے دیں، کیسر روم کی چابیاں دے دیں، یمن کی چابیاں دے دی گئیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا لقب ہے رازدان رسول، یہ حضور کے رازدان تھے، حضور ان سے راز کی باتیں فرمایا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آج سے سبحان اللہ، آج سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے فتنے ہیں ان میں سے ہر فتنہ کے متعلق میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان فتنوں کی ہمیں خبر دی ہے۔ تو خبر کون دیتا ہے؟ جس کو پتہ ہو یا جس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ کیا خبر دے گا؟ اور سنیں حدیث، حضرت ثوبان کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، صحاح ستہ کے اندر آپ نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے بندے ہوں گے، ان میں ہر ایک دعویٰ کرے گا وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضور نے پہلے بتایا کہ نہیں بتایا؟ میری امت میں بعد میں آپ دیکھیں آج کل کتنے لوگ مرزے کی طرح کے کتنے لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ نے 1450 سال پہلے بتا نہیں دیا میری امت میں 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹی ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ ان آیات و حدیث کی موجودگی میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور کو یہ علم نہیں تھا کہ دنیا میں آپ کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ اور آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو یہ دوسرا قول بھی صحیح نہیں ہے۔ تیسرا قول جناب سنیں، تیسرا قول یہ ہے کہ مادری سے تفصیلی علم کی نفی ہے، کہ میں تفصیل نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اگرچہ میں اجمالاً یعنی مختصر جانتا ہوں،
ان تینوں اقوال سے کوئی بھی ایسا قول نہیں جو دل کو مطمئن کر سکے۔ آگے پیر صاحب نے فرمایا لیکن اگر ما ادری کی تحقیق کی جائے تو ساری تشویش دور ہو جاتی ہے، حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ ما ادری کا لغوی معنی پڑھیں لغت کے اندر پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ علامہ راغب اصفہانی اپنی تصنیف مفردات القرآن میں لفظ درایت کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی درایت اس معرفت کو کہتے ہیں جو ظن و تخمین سے حاصل ہو، جو اٹکل پچو سے حاصل ہو معرفت، اسے کہتے ہیں درایت۔ فہم و ذہانت سے کسی چیز کو سمجھنا اسے کہتے ہیں درایت، اپنے اٹکل پچو سے، قیاس سے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ درایت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا کیونکہ وہ اٹکل پچو سے نہیں جانتا، وہ ذاتی علم سے جانتا ہے۔ شاعر کا یہ مصرع جس میں اللہ تعالیٰ کو داری کہا گیا یہ اس کا جاہلانہ اجٹ پن ہے۔ علامہ زبیدی شارح قاموس اپنی کتاب تاج العروس میں اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی درایت بذات خود بھی متعدی ہوتا ہے۔ درایت کا معنی ہے میں نے جان لیا۔ میرے شیخ کہتے ہیں کہ علم و درایت ہم معنی ہے، لیکن دوسرے علماء لغت نے وضاحت کی کہ درایت علم سے خاص ہے، یا ہیلا و قیاس سے کسی کو جاننا درایت کہلاتا ہے، ہیلے سے جاننا، قیاس سے جاننا، اس لیے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پہ نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن عابدین نے درایت کی تشریح اس طرح نقل کی ہے کہ عقل کا بصریہ قیاس کسی چیز کو جاننا، اسے کہتے ہیں درایت۔ ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ درایت کا مفہوم ہے غور و فکر، ظن و تخمین، قیاس آرائی سے کسی چیز کا علم حاصل کرنا۔ یہ مفہوم ذہن نشین کر کے اب آیت میں غور کریں، ایک ذرا سا شبہ بھی باقی نہیں رہے گا، نہ تخصیص کی ضرورت پڑے گی، نہ نسخ کا قول کرنا پڑے گا، آیات قرآن میں باہمی تضاد یا حدیث صحیحہ سے تعارض کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کفار کو بتا دیجیے۔ اب سنیے جی، یہ بڑی پیاری تفسیر ہے جو قبلہ پیر صاحب نے آخر میں کی، یہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں آپ ان کفار کو بتا دیجئے میں اپنی عقل و فہم، اپنی عقل سے، فہم و ذہانت سے اور اپنے قیاس سے یہ نہیں جانتا آخرت میں میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، نہ میں یہ جان سکتا ہوں اس دنیا میں میرا، مجھ پر ایمان لانے والوں کا اور میری اس دعوت کو قبول کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، یا تمہاری سرکشی تمہیں کب اور کیا سزا ملے گی۔ ان امور کو میں اپنی فہم و فراست سے نہ تفصیلاً جان سکتا ہوں نہ اجمالاً۔ میرا علمی سرمایہ میری عقل و شعور کا اثر نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر میں نے غور و فکر سے ان حقائق کو جانا ہوتا، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی تھی، تمہیں یہ حق پہنچتا تھا، تم اس کو جانچو، اپنی کسوٹی پر پرکھو، لیکن میرا علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں اپنی ذاتی اٹکل پچو سے نہیں بتا رہا، میں اللہ کے علم سے بتا رہا ہوں، اس میں شک و شبہ کا ذرا شائبہ نہیں۔ مادری سے درایت کی نفی ہے اور ما یوحا الیہ سے علم خدا داد کا ثبوت ہے۔ یہاں پہ علم کی نفی نہیں فرمائی گئی، درایت کی نفی ہے۔ حبیب ان کو کہو کہ میں اپنی ذاتی اٹکل پچو سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا، اور آگے فرمایا میں تو اللہ کی وحی سے جانتا ہوں، یعنی اللہ مجھے بتاتا ہے تو میں جانتا ہوں، ذاتی اٹکل پچو سے نہیں۔ تو یہاں پہ درایت کی نفی ہے، ذاتی علم کی نفی ہے، قیاس کی نفی ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم کی نفی نہیں ہے۔ سکھلانے والا اللہ تعالیٰ ہو اور سیکھنے والا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، استاذ عالم الغیب و شہادہ ہو اور شاگرد غار حرا کا گوشہ نشین ہو، بھیجنے والا رب العالمین ہو اور آنے والا رحمت للعالمین ہو، تو وہاں کمی رہے گی تو کیسے، کوئی نقص ہوگا تو کس جانب سے۔ آخر میں مفسرین کرام کی چند آراء بھی ملاحظہ فرمائیے، آپ کا آئینہ دل ہر قسم کے گرد و غبار سے پاک ہو جائے گا۔ علامہ ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں آپ نے کئی اقوال لکھے، ان میں سے ایک قول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یعنی یہ کہنا کہ حضور کو یہ علم نہ تھا کہ آخرت میں حضور کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ ایسی نزیبہ بات ہے، ہم اسے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضور کو اس وقت سے اپنے ناجی ہونے کا علم تھا جب روز اول
ارواح انبیاء سے حضور پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا۔ حضور تو اس وقت بھی جب دنیا نہیں بنی تھی، جب اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو میرے حبیب کے اوپر ایمان لاؤ گے، حضور کو تو اسی وقت پتا تھا کہ اللہ نے مجھے جنتی بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں مجھے سابق انبیاء کی طرح جلا وطن کیا جائے گا یا نہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ علامہ ابن جریر حسن بصری کے قول کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں جو معاملہ حضور سے کیا جانے والا تھا، جو سلوک آپ کی قوم اور دوسرے مکذبین کے ساتھ ہونے والا تھا، اس کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ علامہ نیشا پوری لکھتے ہیں یعنی خود بخود جان لینے کی نفی کی گئی ہے کہ میں خود بخود اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتا، یہ نفی ہے، اور جو اللہ نے بذریعہ وحی عطا کی اس کی نفی نہیں ہے۔ علامہ آلوسی نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا، فرماتے میرے نزدیک پسندیدہ قول یہ ہے کہ نفی اس درایت کی ہے جو وحی کے بغیر ہو، وہ علم جو وحی کے بغیر ہے اس کی نفی ہے، خواہ تفصیلی ہے یا اجمالی، اس کا تعلق دنیاوی واقعات سے ہے یا آخرت کے حالات سے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے انتقال نہیں فرمایا جب تک حضور کو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے شؤون کا علم اور تمام ایسی اشیاء کا علم جو وجہ کمال ہے نہ دیا گیا ہو۔ یعنی حضور کا وصال اس وقت تک نہیں ہوا جب تک اللہ نے ہر کائنات کا علم حضور کو سکھانے دیا، اور قرآن نے خود کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو وہ سارے علوم سکھا دیے جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلٌ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ کے اوپر فضل عظیم ہے۔ تو جس کے علم کو رب فضل عظیم کہے، میں اور آپ کون ہیں ہم اس علم کو اپنی عقل کے اوپر پرکھیں؟ تو اس لیے حضور کا علم خدا اتنا وسیع ہے، پوری کائنات کے علوم ایک طرف رکھے جائیں حضور کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ درایت کی نفی ہے، اٹکل پچو سے، قیاس سے جاننے کی نفی ہے، اللہ کے بتائے بغیر وحی کے علم کی نفی نہیں ہے۔ اور حضور کا علم اتنا وسیع ہے، کائنات میں کوئی حضور کے علم کا پلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو تیرے بندے درس قرآن میں تشریف لائے ان کے اوپر فضل و کرم فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، قرآن و حدیث کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔